آخرت کے اندھیروں میں ڈوب جاؤ گے، راستہ نظر نہیں آئے گا، کتنے جاوی کدے جاوی۔ جب تم پر یہ حالات آئیں تم کیا کرنا، فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس کے جھگڑے کو تسلیم کیا جائے گا، یہ وہ شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ، جو اس قرآن کو آگے رکھے گا اسے یہ جنت میں پہنچائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، جو اسے پیٹھ پیچھے پھینک دے گا، ساقہ الی النار، اسے جہنم میں دھکا دے دے گا۔ پھر قرآن کے ساتھ جیسے قرآن کو آخری کتاب بنایا، اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب، ساتھ ہمیں اپنا نبی دیا، اپنا رسول دیا، جس کو کہا خاتم النبیین، اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب، خاتم النبیین، آخری نبی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی۔ آپ کی مجلس تھی، ایک بدو گزرا دیہاتی، گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا، گوہ کھاتے تھے عرب جاہلیت میں۔ کہنے لگا یہ کون صاحب ہیں جو مجلس لگی ہوئی؟ لوگوں نے کہا یہ وہ صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا، تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تم ہو جو کہتے ہو میں نبی ہوں، بہت بدتمیزی کے ساتھ۔ تو میرے نبی نے کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا۔ آپ کے ماتھے پر بل نہیں ہے؟ کہا ہاں میرے دوست میں ہی ہوں۔ کہنے لگا اگر تیری میری قوم کا معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تجھے اس کا مزہ چکھا دیتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر کاد الحلیم ان یکون نبیا، تجھے کچھ خبر ہے کہ اچھے اخلاق والا بس نبی نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق ایسی دولت ہے کہ جس کو اللہ نے، یہ ایک دولت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، پیسہ ہے، نقدی ہے، کاروبار ہے، یہ تو موت پہ ختم ہو جائے گی۔ اخلاق ایسی دولت ہے، آپ نے فرمایا کہ عمر اخلاق والا بس نبی نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا تو یہ بات مت کر، صبر کر۔ پھر آپ نے کہا میرے دوست کیا گلہ ہے آپ کو، آپ اتنے ناراض ہو کہ کیوں بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا میں اتنی باتیں نہیں جانتا۔ گوہ کو رسی سے کھولا، وہ لٹکی ہوئی تھی مردہ، تو اس کو ایسے دم سے پکڑا اور آپ کے سامنے یوں پھینک دیا۔ کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، یہ گوہ اگر کہہ دے کہ تو نبی ہے تو تجھے مان جاؤں گا۔ اب اس نے نا ایک ناممکن صورتحال میں ڈال دیا اپنے لحاظ سے کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے گو کتھوں بولنے، لہذا میں یہ بالکل کام پورا کر چھڑے۔ لا اومن حتی یومن ھذا الضب، یہ گو بولے تو نبی ہے پھر مانو گا ورنہ نہیں مانتا۔ وہ انج پئی ہوئی ہوتی تو گردن ہی نہیں ہوتی، بیچ پڑ گئی۔ تو آپ نے کہا یا ضب، ایک بہت بڑا مجمع یہ دیکھ رہا ہے سارا، یا ضب، تو اس نے آنکھیں کھولی اور اپنی گردن اوپر اٹھائی، سینہ تان لیا، زندگی آ گئی۔ اور جانور تو نہیں بولتے، ان کی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں، لیکن گوہ نے انتہائی خوبصورت عربی زبان میں کلام کیا اور اتنی اونچی آواز کہ سارا مجمع سن رہا ہے۔ اس نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، سبحان لبیک حاضر، سعدیک حاضر، میرے بھاگ جاگے،
میرے بھاگ جاگے، مجھے آپ نے یاد کیا، مجھے پکارا، ایک آپ کو ٹائٹل دیا، نام دیا۔ اللہ نے میرے نبی کے 10 نام تو ایک ہی حدیث میں رکھے ہیں، ایک ہی حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو زیادہ نام دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا محاورہ بھی ہے اور ہر زبان کا محاورہ ہے، جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو کئی نام، جیسے مائیں اپنے بچوں کو کتنے ناموں سے پکار رہی ہوتی، کتنے نام اس کے گھماتی ہے۔ تو ایک ہی روایت میں میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، 10 ایک حدیث میں۔ قرآن سے نکالو تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمۃ للعالمین، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، یہ سب میرے اللہ نے آپ کو نام دیے ہیں۔ اور نام عربی میں اسے دیے جاتے ہیں جس کا مرتبہ بڑا ہو، جس کا مرتبہ بڑا ہو اس کو نام دیے جاتے ہیں۔ تلوار، تلوار کے ہماری زبان میں ایک ہی لفظ ہے تلوار، لیکن عربی میں تلوار کے 500 نام ہیں، 500 نام ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے۔ تو میرے رب نے اپنے حبیب کو نام دیے، 2 نام ذاتی، باقی صفاتی، محمد و احمد ذاتی نام دیے اور باقی سارے صفاتی نام دیے۔ اور محمد اور احمد کو اپنے نام کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں جوڑا ہے کہ اللہ کے لفظ میں کوئی حرف نہیں، کوئی نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ 4 حرف ہیں، محمد بھی 4 حرف ہیں اور احمد بھی 4 حرف ہیں۔ یہ 4 جمع 4 جمع 4 12 بنتے ہیں۔ جب اللہ نے کلمہ توحید بنایا، رسالت بنایا، تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ۔ تو یہاں 12 کے عدد کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پرویا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ پھر اپنے حبیب کے نام کو قرآن کے ساتھ ایسے جوڑا ہے، اور میں قرآن اور اپنے نبی کو جوڑ بٹھا رہا تھا تو یہ بات اسی میں آ رہی۔ اپنے نبی کو ہمیں قرآن دیا، قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی دیا، ہمارے ہاتھ میں نہیں دے دیا اے لو پڑھ لو تو آپ پہ سمجھ لو۔ ایک ہستی دی، ایک محبوب دیے جو ایک زندگی بتا کے گئے، سمجھا کے گئے، کروا کے گئے، صرف سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، کروا کے گئے۔ تو قرآن کا شروع ہے الحمد، الحمد، پہلا لفظ الحمد، الف لام ہٹا دیں تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ محمد کا میم ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ احمد کا الف ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ یہ قرآن سے اپنے حبیب کے نام کو جوڑا، حمد حمد حمد، حمد حمد حمد، کہ پہلے لفظ کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ کے بتایا ہے کہ سارے قرآن کے علم کا دروازہ میرا نبی ہے، چابی میرا نبی ہے۔ یہ چابی لگے گی تو قرآن کھلے گا، ورنہ قرآن نہیں کھلے گا۔ اب وہ اس میں شکاگو میں اور ڈیٹرائٹ میں یہودی پروفیسر ہیں جو قرآن پر ڈگری دیتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہیں، لیکن جو کہ محمدی دولت کوئی نہیں ہے تو ایمان سے محروم ہیں، اسلام سے محروم ہیں۔ ڈگری ہمارے لڑکوں کو ڈگری وہ دیتے ہیں، یہودی ڈاکٹر، عیسائی ڈاکٹر ڈگری دیتے ہیں، لیکن محمدی نور کوئی نہیں ہے تو محروم۔ کہ لفظ اللہ یہ بڑا خوبصورت نام ہے، اللہ نے اپنا نام چن کے رکھا ہے۔ خدا نہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو، نہ لکھا کرو، نہ بولا کرو، نہ کہا کرو، کہ خدا ترجمہ ہے، نام نہیں۔ نام کو ترجمے سے نہیں بلایا جاتا۔ اصغر بیٹھا ہے، چودھری اصغر، اصغر کا مطلب چھوٹا۔ کوئی عقل جی چودھری چھوٹے صاحب کیسے لگے گا؟ میرا نام ہے طارق، رات کو آنے والا۔ کوئی کہے مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ یہ کوئی معقول بات ہے؟ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ خدا ترجمہ ہے، اللہ نام ہے۔ ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے سیال،
سیالوں کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے، جھنگ میں بیٹھے ہوئے ڈنگے سیال. تو ہمارے ایک دوست سے فوت ہو گئے. انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا شہر میں، ان کی چھوٹی بچی نے اٹھایا تو ان کے والد تھے نہیں. تو اس نے کہا کہ بیٹی پھر اپنے ابو کو بتا دینا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. اب وہ جب اس کا ابا گھر آیا تو اس نے آ کے فون کیا میاں جہانگیر نو کہ مار صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا ہے. کیوں؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیٹی آخر لگی ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. تو یہ اللہ کو خدا کہنا، یہ اللہ کو ادا کرنا نہیں ہے. اللہ کی ادائیگی اللہ سے ہے، اللہ سے. اور لفظ اللہ میں ایک اور خاصیت، یہ ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، یہ اندر سے ادا ہوتا. اللہ کہو، ہونٹ ہلے نہیں ہلے نا، چونکہ اللہ اندر کی چیز ہے، یہ زبان کی چیز نہیں ہے. زبان تو اظہار کے لیے ہے، اللہ اندر میں بسانے کے لیے. تو اس لفظ میں اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، لفظ بتاتا ہے کہ اس کو اندر اتارو. ہونٹ نہیں ہلتے، اندر حلق سے اس کی آواز، سارے حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں اللہ. اور یہ جب اللہ کے لام، یہ جو زبان ہے نا، اس کو تالو سے لگاتے ہیں، تالو سے لگا کر کہو اللہ، عرش ہل جاتا ہے. تو یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اندر سے ادا ہوتا ہے، ہونٹ نہیں ہلتے، اندر کی آواز ہے. ہونٹوں سے جھوٹ بھی بول سکتا ہو، اندر میں آدمی چاہے باہر جھوٹ بول رہا ہو سچ بول رہا ہو، اندر ایک اور نظام ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتی باہر کی طاقت. تو اللہ کہو گے نا، خدا تو نہیں کہو گے نا. عادت ڈالو. یہ فارسی کا لفظ ہے، تو جس کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا. تو اللہ بھی وہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا، جو کسی کا محتاج نہ ہو. تو ہم ترجمے سے مت پکاریں اللہ کو، اللہ سے پکاریں. پھر لفظ اللہ میں خصوصیت ہے، کسی بھی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے. خدا ہلے دو، خا ہٹا دو، پیچھے دال بچتا ہے. دا پشتو میں ہے، اردو میں نہیں. الف اس کا دال ہٹا دو تو خا بن جاتا ہے. خا بھی پشتو میں خا، اردو میں کوئی نہیں ہے. طارق رات کو آنے والا، تا ہٹا دو، ارق بے قرار ہونے والا، بے قرار رہنے والا. جمیل اچھے نصب والا بھی اس کا مطلب ہے، اور خوبصورت بھی اس کا مطلب ہے. جیم ہٹا دو تو کبھی میل بنتا ہے، کبھی میل بنتا ہے. کتنا فرق پڑ گیا. لفظ اللہ، الف ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے للہ. تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب نہیں بدلا. اگلا لام ہٹا دو، پیچھے بچتا ہے لہو. تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب نہیں بدلا. آخری لام ہٹا دو، پیچھے بچتا ہے الہ. تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، مطلب نہیں بدلا. او عجب العجائب، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، یہ لام بھی ہٹا دو. ہا ہو کی وید ابو کھلا رکھ تنو اتنے تسی پیسے والے بندے ابو نہیں ٹھیک کرا سکے. واہ چیمبر بھائی واہ. تو تسی پیسے نو کی کرنا ہے؟ بڑا بوا تو ٹھیک کرا. کھول دے میرا پتر، کھول. نہیں دے دی چاچا میں نے بولنا نہیں دے بنا. اب یہ الف ہٹا دو، اگلا لام ہٹا دو، اگلا بھی لام ہٹا دو. ہا کی پیش کو باقی رکھو نا، صرف پیش کو، تو بھی اللہ کی طرف جاتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اب ہو بولو تو بھی سننے والا کہے گا اللہ بول رہا ہے. لہو کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے. للہ کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے. الہ کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے. اور اللہ کہو تو ساری کائنات کہتی اللہ اللہ ہے. یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے جو کسی جگہ نہیں پائی جاتی، اور کسی جگہ یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی. تو اللہ نے
دنیا اور آخرت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے قرآن دیا. قرآن ہمارے حوالے نہیں کر دے کہ آپ یہ سمجھو. بیچ میں اپنا حبیب، اپنا محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخری نبی، آخری رسول، مکمل اکمل، ساری کائنات سے اعلیٰ برتر افضل. گوہ نے آپ کو ایک نام دیا، اس پر یہ ساری باتیں دائیں بائیں میں نے آپ کو سنائیں. گوہ نے کہا اچھا یہ تو صفاتی ذاتی نام دو ہیں، صفاتی نام کی حد کوئی نہیں ہے. میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں میرے نبی کے صفاتی نام 1177 علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے. تو جتنے میں نے صفاتی نام پڑھے اس میں جو حسن اس نام میں ہے وہ بہت کم کسی اور نام میں ہے کہ ایک گوہ نے آپ کو نام دیا. وہ بتانے لگا ہوں. لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. لبیک میں حاضر، سعدیک میں حاضر، میرے بھاگ جاگے. مجھے کس نے پکارا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت مشکل ہے، آپ کی طفیل وہ دن خوبصورت ہو جائے گا. سبحان، کیا کمال کر لیا ہے. اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے. ہوئے 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 ہوئے، زین کہتے ہیں خوبصورت بنانے والا. اے وہ ہستی جن کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. اللہ اکبر. والساعۃ ادہا وامر. میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت بڑی دہشت ناک ہے اور بڑا کڑوا دن ہے، بڑا دہشت ناک دن ہے. اور گو نے کہا آپ کی طفیل وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. سبحان. آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی پوجا کرتی ہے؟ اب بدو بھی دیکھ رہا ہے، سارے صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں. پہلے این کھلوتا ہے پھر این ہو گیا نا. ابھی اے کی بنی ہے تو بولنے لگے. تو آپ نے کہا من تعبد، کس کی بندگی کرتی؟ اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار رقابہ. میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش ہے آسمانوں پر، جس کی سلطنت ہے زمینوں میں، جس کے راستے ہیں سمندروں میں، جس کی رحمت ہے جنت میں، جس کا عذاب ہے جہنم میں. پھر آپ نے کہا من انا. اب وہ سوال کا جواب آیا جو بدو نے کہا تھا. آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو گوہ کو آپ کی رسالت کا بھی پتہ ہے اور ختم نبوت کا بھی پتہ ہے. گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. تو اتنا کافی نہیں ہے. وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. جس نے آپ کو پہچانا وہ کامیاب ہے، جس نے آپ کا انکار کیا وہ ناکام. اب نے فرمایا میرے دوست اب کیا کہتے ہو؟ کہتا ہوں تو گو مان گئی تو میں نہ ماننا تو پھٹے منہ میرے. انہوں نے کہا اب تو میں مانتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو اللہ نے ہمارے بھاگ جگائے، ہمیں بہت عظیم و شان ہستی دی. رسالت میں جتنے نبی رسول آئے، آپ نے کہا میں سب کا نبی اور رسول، سب کا، صرف ہمارے نہیں ہیں، پچھلوں کے بھی ہیں، اگلوں کے بھی. کہ میں سب کے لیے رسول بن کر آیا.